السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ، اسی طرح کسی شخص نے یوں کہا کہ اگر فلاں اللہ کا رسول ہوتا تو میں اس پر ایمان نہ لاتا تو وہ کافر ہو جائے گا، جیسا کہ یہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی مجھے فلاں کام کا حکم دیتا تو میں نہ کرتا۔ جس طرح کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے فلاں کام کا حکم دے تب بھی میں کام نہ کروں، تو ایسا کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں آدمی رسول ہوتا تب بھی میں اس کے اوپر ایمان نہ لاتا، ایسا کہنے سے بھی آدمی کافر ہو جائے گا۔ جیسے یہ کہا کہ اگر اللہ بھی مجھے حکم دے تب بھی میں اللہ کی بات نہ مانوں، ایسا کہنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر فلاں شخص کو رسول بناوے تب بھی میں اس کی بات نہ مانوں، تو اس طرح کہنے سے بھی کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ، جس شخص نے یہ کہا کہ انبیاء علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے اگر وہ سچ اور مبنی بر حقیقت ہوتا تو ہم نجات پا جاتے تو وہ کافر ہو گیا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر انبیاء کی باتیں سچی ہوتی تو ہم کیا پا جاتے ہیں؟ نجات پا جاتے ہیں، ہم ہدایت کے اوپر آ جاتے ہیں، ہمیں چھٹکارا مل جاتا ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ ایسا کلام کر کے وہ گویا انبیاء علیہ السلام کی بات کو جھٹلا رہا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ نبیوں کی باتوں کو جھٹلانا کفر ہے، لہذا یہ کہنا کہ انبیاء علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا اگر وہ سچ ہوتا تو ہم نجات پاتے ہیں، معلوم ہوا کہ وہ سچ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نجات نہیں پا رہے، تو انبیاء کو جھٹلا رہا ہے، کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ، اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اس لیے کہ رسول تو اللہ کے بنانے سے ہوتا ہے، خود سے دعویٰ کرنے سے کوئی رسول نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی دعویٰ کر دے کہ میں رسول ہوں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ، اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے یا جن، تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ حضور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل ترین انسان تھے۔ کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات صفحہ 48۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ آپ کامل ترین انسان تھے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ کے نبی کی بشریت کا اعلان کیا گیا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یوحیٰ الی انما الہکم الہ واحد۔ اسی طرح اور کئی آیات ہیں جس کے اندر خود قرآن کریم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشریت کا اعلان کر رہا ہے، انسان ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین انسان تھے۔ کامل ترین انسان ہے، تمام انسانوں کے اندر بہتر اور اعلیٰ کامل ترین انسان تھے۔ یہ عقیدہ فرض ہے، یہ عقیدہ ضروری ہے۔ لیکن کوئی آدمی اللہ کے نبی کے بارے میں شک کرتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی انسان تھے یا جنات تھے، اس طرح تو گویا کہ وہ اللہ کے نبی کی بشریت کے بارے میں شک کر رہا ہے یا یہ کہ در پردہ انکار کر رہا ہے، تو اس صورت کے اندر یہ آدمی کافر ہو جائے گا۔
اس لیے کہ اللہ کے نبی انسان تھے یا جنات تھے، شک کرنے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی انسان ہی تھے، بلکہ کامل ترین انسان تھے۔ خود قرآن کریم نے بتلا دیا، اب جو ہے شک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسئلہ، جس شخص نے یہ کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون تھے، وہ کافر ہے۔ کوئی آدمی اللہ کے نبی کو مجنون کہے، کافر ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے اللہ کے نبی کے بارے میں اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی نہ مجنون تھے نہ ساحر تھے۔ جیسے کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، مجنون کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا، تو قرآن نے اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی جادوگر بھی نہیں ہیں اور مجنون بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا۔ اس کے باوجود کوئی آدمی بیوقوف محروم القسمت انسان اللہ کے نبی کے بارے میں مجنون ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے، نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی مجنون تھے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ، اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گیہوں نہ کھاتے تو ہم اشقیاء نہ ہوتے، یعنی بدبخت نہ ہوتے، یعنی یہ بدبختی نہ ہوتی کہ آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ورنہ ہم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہتے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کیونکہ دنیا کے حالات بدلتے بدلتے رہتے ہیں اور مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ اب یہ سب دیکھ کر کے کوئی آدمی یہ کہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں گیہوں کا دانہ نہ کھاتے تو ہم کو آج اس طریقے سے ذلیل اور خوار ہونا نہ پڑتا۔ انہوں نے گیہوں کا دانہ کھا لیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا، دنیا میں آئے، اور ان کی وجہ سے ہم بھی دنیا کے اندر پیدا ہوئے، اور ہم بھی گویا کہ حالات در حالات دیکھ رہے ہیں، ذلت اور پریشانی، رسوائی اور بدبختی دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر آدم علیہ السلام کو گیہوں کا دانہ نہ کھاتے تو وہ جنت میں رہتے، تو وہ جنت میں رہتے تو ہم بھی کیا ہے، کہاں رہتے؟ جنت میں رہتے۔ لیکن گویا انہوں نے دانہ کھا کر کے بھول کر دی اور دنیا میں چلے آئے، اس کی وجہ سے ہم بھی کیا ہے، مار کھا رہے ہیں۔ اس طرح کہتا ہے، کافر ہو جائے گا۔ کیوں کافر ہو جائے گا؟ کہ جنت سے آدم علیہ السلام کا دنیا کے اندر بھیجنا یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ دانہ کھا لیا، شیطان نے ورگلایا، یہ سب اللہ کی مصلحت تھی۔ اللہ کے علم تقوینی کے اندر پہلے سے موجود تھا کہ اس طرح ہوگا تبھی تو دنیا بسے گی۔ اگر آدم علیہ السلام دانہ نہ کھاتے، شیطان ان کو پھسلاتا نہیں اور وہیں جنت میں ہمیشہ رہتے تو دنیا آباد کیسے ہو سکتی؟ اللہ چاہتا تو اس کے بغیر بھی آباد کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اسباب سے چلایا، تو اس وجہ سے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اب وہ ڈائریکٹ بھیجے تھے، کسی نہ کسی بہانے سے بھیجتے، اور آدم علیہ السلام کی برکت سے ہم لوگ دنیا کے اندر آئے، دنیا کے اندر پیدا ہوئے۔ ہمارے جد امجد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، ہمارا دادا وہی ہے۔ تو یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ کس سے ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام کے چاہنے سے بھی نہیں ہوا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مصلحت تھی، اللہ کو یہ منظور تھا۔ اس وجہ سے آدم علیہ السلام نے گیہوں کا دانہ کھایا، دنیا کے اندر آئے، تو اب اس میں آدم علیہ السلام کو قصوروار ٹھہرانا یہ تو گویا کہ ایک نبی کی ذات کے اندر نقص پیدا کرنا ہے، عیب نکالنا ہے، اور جو آدمی نبی کی ذات میں عیب نکالے، نقص پیدا کرے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس وجہ سے اگر کوئی آدمی بیوقوف یہ کہتا ہے
کہ آدم علیہ السلام گیہوں کا دانہ نہ کھاتے تو ہم اشقیاء نہ ہوتے، اس طرح کہنے سے کافر ہو جائے گا۔ کیونکہ دنیا کے اندر اگر بدبختی اگر پھیلی ہے اور کچھ حالات مسلمانوں کے اوپر ہے، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ آدم علیہ السلام کا دانہ کھانا تھوڑی ہے، اس کی وجہ اللہ کے احکام کو چھوڑنا ہے کہ آج ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیے، اس وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیے، اس سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیے اس وجہ سے بدبختی اور پریشانیاں اور حالات مصیبت لکھ دی گئی اور ہم مار کھا رہے ہیں، یہ نہیں کہتے، بلکہ وہ مورد الزام کس کو ٹھہراتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اس میں کھلم کھلا حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کو حقیر سمجھنا ہے، ان کو مورد الزام ٹھہرانا ہے، ان کے اوپر ایک طرح کا عیب لگانا ہے۔ اور نبی کی ذات پر چاہے کوئی بھی نبی ہو، کوئی بھی پیغمبر ہو، عیب لگانے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کسی پیغمبر کے بارے میں نقص بتلانے سے، نقص نکالنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا اس طرح کہنے سے کہ آدم علیہ السلام گیہوں کا دانہ نہ کھاتے تو ہم اشقیاء نہ ہوتے، اس طرح کہنے سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے برے جملے سے، کفریہ کلمات اور شرکیہ کلمات سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔